یہ ہے کہ جب قربانی کے لیے جانور لینا ہے تو شرعاً کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب جانور خریدنا ہے تو اس کو یہ فرمایا گیا کہ آپ دیکھیں کہ اس کی دونوں آنکھیں ان کی بینائی کامل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کی بینائی ہی نہ ہو، جانور کو نظر ہی نہ کچھ آتا ہو۔ اگر جانور کو نظر نہیں آتا، بینائی کامل نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری یہ دیکھیں کہ کان اس درجے کا نہ کٹا ہوا ہو کہ تہائی حصہ کان کا کٹ چکا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی عند اللہ جائز نہیں ہے۔ اور زبان آدھی زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جانور کے دانت ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر دانت نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت ہیں کہ جس سے وہ چارہ کھا سکتا ہو، چغالی کر سکتا ہو، تو پھر اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صفات کو بتایا ہے کہ جانور فربا ہو، اتنا لاغر نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ قربان گاہ کی طرف چل کر ہی نہ جا سکتا ہو، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، اس قدر ٹوٹی ہو کہ وہ اس کے اوپر وزن نہ ڈال سکتا ہو۔ ہاں اگر ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اتنا ہے کہ اس سے سہارا لے کر چل سکتا ہے، تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تب ایک وہ عیب ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، ایک وہ عیب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے۔ انسان کے اندر عیب یہ ہے کہ جب قربانی کے لیے جانور خریدے اپنی نیت کو پاک رکھے۔ جب انسان کے اندر عیب ہوگا قربانی تب بھی ضائع ہو جائے گی، جانور کے اندر عیب ہوگا قربانی تب بھی ضائع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جب جانور لو تو ایک فربا ہو، موٹا تازہ ہو، اچھا خاصا دکھنے میں خوبصورت لگتا ہو۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سستے سے سستا جانور مل جائے، بس نام ہو جائے کہ ہم نے قربانی کی ہے، لوگوں میں تشہیر یہ ہو جائے کہ ہم نے قربانی کی ہے۔ اللہ قبول کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے۔ معزز سامعین، نہیں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانور کو اچھی طرح سے دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ کیا یہ جانور اللہ کے راستے میں دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم نے اپنے گھر کے لیے کوئی پھل لینا ہو، اپنے گھر کے لیے بیوی بچوں کے لیے کوئی پھل لینا ہو تو ریڑھی والے سے کہتے ہیں کہ بھائی اچھا دانہ ڈالنا، جو خراب ہو اپنے ہاتھ سے نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسی ریڑھی والے کو یہ کہتے ہیں کہ یار 2-4 کلو سیب دے دو، کوئی 2-4 کلو پھل دے دو، میں نے صدقے کے طور پر دینا ہے، تو وہ ریڑھی والا بھی یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اس نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، میں اس کو اچھے سے اچھا پھل دوں۔ نہیں، وہ بھی جو کمزور سے کمزور پھل ہوگا، جو بکنے کے قابل نہیں ہوگا، اسی کو شاپر کے اندر ڈالے گا۔ اور جو لے رہا ہے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ خراب پھل ہے اس کو نکال دو، بلکہ کہے گا ٹھیک ہے دے دو، میں نے اللہ کے راستے میں ہی دینا ہے۔ اور بھئی جب اپنے گھر کی بات آتی ہے، جب اپنے بیوی بچوں کے دینے کی بات آتی ہے، تب تو چن چن کر سودا کرتے ہو۔ جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو کیوں اس حساب سے نہیں لیتے جس حساب سے اپنے بچوں کے لیے لیتے ہو۔ اللہ رب العزت کو انسان کے ایسے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، انسان کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے مومنو یاد رکھو، اللہ کے پاس نہ تو تمہارے جانور کا خون جاتا ہے، نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ اللہ تقوی کو دیکھتے ہیں، انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں کہ کس محبت کے ساتھ یہ جانور کو ذبح کر رہا ہے۔